افطار بھی خوب ہونا، حریص بھی ہونا، پھر افطار کے بعد کھانا بھی ہونا، پھر عشاء کی نماز کے ساتھ چلو بازار لگ رہا ہے، دوشے مل رہے ہیں، ایسے گر پڑ کر کھا رہے ہیں جیسے کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں۔ پتھر کا گوشت مل رہا ہے، اتنی بڑی بڑی لائن، وہاں پر کوئی شرم حیا نہیں، بازاروں میں بیٹھ کر کھا رہے، بازاروں میں ٹھہر کر کھا رہے، لائن میں ٹھہر جا رہے۔ افسوس کی بات ہے۔ حسین عالم کی روڈ پر دیکھ لیجئے، ٹولی چوکی کی روڈ پر دیکھ لیجئے، ان روڈوں سے ہمارا گزرنا ہوتا، نہ جانے شہر کے اندر کتنے مقامات پر یہ چیزیں ہوں گے جہاں عورتیں بھی موجود ہیں، جوان بچیاں بھی موجود ہیں، جوان بچے موجود ہیں، بوڑھے موجود ہیں، ہر کوئی کھانے اور پینے میں لگا ہوا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا کہ اگر یہ کھانا نہ ملے تو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر نتیجہ کیا ہے؟ سحر کے قریب آ کر سو جاتے، فجر کی نماز پڑھے نہیں، ظہر کے بعد آرام سے اٹھتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز و محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق ہے، جس کے فضل اور جس کی توفیق سے الحمدللہ ہم تمام اس ماہ مبارکہ کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ آخری عشرے کی یہ راتیں ہم گزار رہے ہیں اور چند ہی دن کے بعد یہ ماہ مبارکہ اختتام پر پہنچنے والا ہے۔ معزز حاضرین، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجلس کا اصول یہ ہے کہ آپ لوگ قریب ہو کر بیٹھ جائیں، جو کرسیوں پر ہیں وہ اپنی کرسیوں کو قریب لا لیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھروں میں سے جب کسی گھر میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ایسی مجلس کو آسمان سے فرشتے نازل ہو کر اس کو گھیر لیتے ہیں، اور جب تک وہ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں فرشتے ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اکٹھا ہو کر بیٹھنا چاہیے، قریب بیٹھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجلس میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل قریب بیٹھتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں، یقیناً وہ اس کا مکمل فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو شرماتے ہوئے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے شرم محسوس کرتا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اٹھ کر چلے جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو محروم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ مجلسوں میں جب ہم بیٹھیں تو بالکل قریب بیٹھنا چاہیے۔ یہ آج کا دور ترقی یافتہ دور ہے، اسپیکرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ورنہ عمومی طور پر پہلے جو درس قرآن یا درس حدیث ہوا کرتا تھا اسپیکر میں نہیں ہوتا تھا، اور لوگ درس دینے والے کے بالکل قریب ہوا کرتے تھے، قریب آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب سہولت کے تحت ہم جہاں چاہیں بیٹھ رہے ہیں، لیکن مجلس کا ادب یہ ہے کہ جہاں خطاب ہو رہا ہے اس کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ جائیں۔ صحابہ اکرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو دیکھیے اس مہینے کی فضیلت سے تو ہم بخوبی واقف ہیں کہ یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا استقبال آسمانوں میں بھی ہوتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور زمین پر بھی اس مہینے کا استقبال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، اور ہر روز ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل
یا باغی الشر اقصر، اے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تو آگے بڑھ جا، اے برائیوں میں آگے بڑھنے والے تو رک جا۔ اس طریقے سے سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ مومنین کے دلوں کا تزکیے کا مہینہ ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اور ایک دوسرے کے حالات اظہار سے واقفیت کا یہ مہینہ ہے، اور صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رب کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کر عاجزی میں انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے۔ تو آج ہم اسی تعلق سے کچھ باتیں جانیں گے کہ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی عبادتیں ساری کی ساری قبول ہوتی ہیں، اور اس کی حالت روزہ میں جس وقت بھی بندہ رب کو پکارے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سننے والا ہے۔ لیکن بعض مخصوص اوقات ہیں، جیسے سحر کا وقت ہے، سحر کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور افطار سے قبل اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ قبولیت کے خاص اوقات ہیں، اور اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہیں۔ لیکن یہ دعائیں قبول کرانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر کچھ ایسی خامیاں یا ایسی برائیاں موجود ہیں، ان برائیوں کو رکھتے ہوئے اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیے، ابراہیم بن ادہم ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابو اسحاق ان کی کنیت تھی۔ ایک مرتبہ ابراہیم بن ادہم ابو اسحاق بصرہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ مرہ ابراہیم بن ادہم فی اسواق البصرہ فاجتمع الناس، تو لوگ وہاں پر فاجتمع الناس الیہ، لوگ ان کے اطراف جمع ہو گئے، فقالوا له، اور ان لوگوں نے ابراہیم بن ادہم سے کہا کہ یا ابا اسحاق، اے ابو اسحاق، یہ ابراہیم بن ادہم کی کنیت تھی، اے ابو اسحاق، ان اللہ تعالی یقول فی کتابی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں بات کہہ رہا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرنے والا ہوں، یعنی تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا وَنَحْنُ نَدْعُوهُ مُنْذَ دَهْرٍ فَلَا يَسْتَجِيبُ، ہم ایک عرصے دراز سے دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہم بھی تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، ہمارے حالات، ہمارے گھریلو حالات، ہمارے معاشرے کے حالات، ہمارے شہر، ہمارے ملک کے حالات، یا دنیا بھر کے حالات دیکھیں، کیسے کیسے حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں، بدل رہے ہیں، اور کیسی کیسی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ ہم یہ ساری چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد کہیں پر وطر کے اندر دعا کی جا رہی ہے، کہیں پر قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اتنی زیادہ دعائیں ہونے کے باوجود بھی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ مسائل میں تو اضافہ ہی ہو رہا، کمی نہیں ہو رہی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہی سوال بصرہ کے لوگوں نے ابو اسحاق سے، جب وہ بازار سے گزر رہے تھے، لوگ ان کو گھیر لیے اور ان سے سوال کیا۔ تو اس وقت ابو اسحاق نے کہا کہ یا اہل البصرہ، اے بصرہ کے لوگوں، یہ بات سن لو، ماتت قلوبکم فی عشرۃ اشیاء، اے اہل بصرہ کے لوگوں، 10 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ 10 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں، اور اب تم ان مردہ دلوں سے رب کو پکار رہے ہو تو رب تمہاری بات کو نہیں سن رہا ہے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ مختصر طور پر ہم اس کو جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے عرفتم اللہ ولم تؤدوا حقہ، دیکھو تم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو، یعنی ہم میں سے اپنے حاضرین مجلس میں سے اگر ہم غور کر کے دیکھیں یا سوال کریں، کون ایسا بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں جانتا؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارا رب آسمانوں میں ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ساجدار نہیں ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔ وہ ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے، ساری کائنات کو اس نے پیدا کیا، ہم انسانوں کو وجود اسی نے بخشا،
ہمارے اندر بے شمار نعمتیں اسی نے رکھی. ہم اگر سوال کریں ہمارا رازق کون ہے, ہمارا مالک کون ہے, ہم یہ سب جواب دیں گے کہ سب اللہ رب العالمین ہے. ہمیں عزت دینے والا, ہمیں ذلت دینے والا, ہمیں نفع پہنچانے والا, ہمیں نقصان پہنچانے والا, ہمارے حالات کو بگاڑنے والا, ہمارے حالات کو سدھارنے والا. ہمارا جواب یہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین. بتانے کا مقصد یہ کہ اتنا یقین ہمیں ہے کہ یہ سب اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ کیا ہم اس رب کا حق ادا کر رہے ہیں؟ سوال ہے, کیا ہم اس رب کا حق ادا کر رہے ہیں؟ مثال میں آپ کو بتاؤں, ہمارا اپنا وجود ہے, ہمارا اپنا جسم ہے. جب یہ کچھ بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا. کیسے کیسے وجود بخشا؟ اللہ نے ایک پانی کو خون میں تبدیل کیا, پھر خون کے بعد امشاج نبتلی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو, ایک مرد ایک عورت کے پانی کے ذریعے سے انسان کو وجود میں لایا, خون میں تبدیل کیا. خون کے بعد اس کے اندر گوشت کو پیدا کیا, گوشت کے اندر ہڈیاں پیدا کی, ہڈیوں کے اوپر چمڑے کو چڑھا دیا. پھر انسان کے جسم میں جو چیز جہاں ضروری تھی ان چیزوں کو ان مقامات پر رکھ دیا. جسم کو مکمل پیدا کرنے کے بعد رب نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو بہترین سانچے کے اندر پیدا کیا ہے, بہترین سانچے, بہترین اسلوب میں پیدا کیا ہے. اور پھر کمال دیکھیں, وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, تمہارے رنگ بھی مختلف ہیں, تمہاری شکل و تمہاری زبانیں بھی مختلف ہیں, سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں, لیکن سب اپنی اپنی جگہ بہترین سانچے میں پیدا کیا گیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے. اور اسی پر نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے جسم کے اندر جتنے اعضاء رکھے ہیں ان تمام اعضاء کو رب العالمین نے عمومی طور پر ہدایت بھی دے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اعضاء کو ہدایت بھی دی ہے. دل اپنا کام کر رہا ہے, آپ کی مرضی کے مطابق دل نہیں چل رہا. اللہ رب العالمین نے اس کو جس کام پر لگا دیا وہ کام کر رہا ہے. ہمارے جسم کے اعضاء سارے کے سارے اندرونی طور پر کام کر رہے ہیں. ایسے اعضاء جس کو ہم کبھی دیکھ بھی نہیں سکتے, لیکن رب کے حکم پر وہ اپنا کام انجام دے رہے ہیں. آنکھ ہے, دیکھنے کا کام انجام دے رہی ہے. کان ہے, سننے کا کام انجام دے رہے ہیں. زبان بولنے اور چکھنے کا کام انجام دے رہی ہے. ہاتھ اور پیر کام کرنے کے لیے, چلنے پھرنے کے لیے, چیزیں اٹھانے کے لیے کام انجام دے رہے ہیں. یہ سب رب کے حکم پر ہے. اگر اللہ رب العالمین ان اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو بھی ختم کر دے, اللہ کا اختیار ہے, ساری دنیا مل کر وہ اصلیت اس تک نہیں پہنچا سکتی. اتنا ہم کو یقین ہے کہ یہ رب العالمین نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں. اس کے بعد رب کیا چاہتا ہے؟ رب یہی چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کی شکر گزاری میں تم میری عبادت کرو. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ میں نے اتنی ساری نعمتیں دی. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے, اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں, ان کا معاوضہ اللہ رب العالمین نے طلب نہیں کیا, ان کا بدلہ اللہ رب العالمین نے طلب نہیں کیا. بس اللہ کا مطالبہ یہی ہے کہ اتنی ساری چیزیں تمہیں جو مل گئی ہیں ان چیزوں کے بدلے تم میری شکر گزاری میں میری عبادت کرو. ایک بات رب العالمین کی ہمارے سامنے آئی ہے, کیا ہم اس رب کی عبادت یا اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا غور کر کے دیکھ لیں. اس میں بہت سارے مسلمان تو ایسے ملیں گے جو کسی اور کی طرف مائل ہیں, اللہ کی ذات کو نظر انداز کر دیے. مانگنا ہے کسی اور سے, سر جھکانا ہے کسی اور سے, اولاد طلب کرنا ہے کسی اور سے, بیماری کی شفا چاہنا ہے کسی اور سے. کہاں کہاں جا رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا, جہاں جو چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے وہ سارے کام انجام دے رہے ہیں. جبکہ اللہ رب العالمین بڑی غیرت والا ہے, اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے. دیکھیے ایک انسان کی غیرت کو آپ دیکھیے. اگر کسی نے شادی کی اور طویل عرصہ وہ بیوی کے ساتھ گزار لیا, زندگی کے آخری حصے میں اگر اس کی بیوی ایک لمحے کے لیے اسے یہ کہہ دے میں تمہاری ہی بیوی ہوں, بات بالکل درست ہے. اگر وہ کہہ دے میں تمہاری بھی بیوی ہوں, یہ غیرت مند انسان اتنی طویل زندگی کو وقت واحد میں ختم کر دے گا. کیا مانا تمہاری بھی بیوی ہوں, یعنی تمہارے علاوہ میں کسی اور کی بھی بیوی ہوں. کوئی اس بات کو پسند کرے گا؟ کسی کی بیوی آ کر کہہ دے کہ میں تمہاری بھی بیوی ہوں, کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. بس ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنے کے بجائے ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بھی بندے ہیں, تیری بھی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیوں برداشت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بڑا غیرت مند ہے. جب ایک انسان
اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ یہ جملہ کہہ دے۔ اب اللہ تعالیٰ تنہا ہے، یکتا ہے، اور سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، ساری قدرتیں اس کے ہاتھ میں، سارے تصورات اس کے ہاتھ میں۔ اس رب کے سامنے اگر کوئی ایسے شرک میں، ایسے کفر میں، ایسے خرافات میں مبتلا ہو جائے، اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو دل مردہ ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی جیسے عبادت کرنا ہے ویسے وہ عبادتوں میں مشغول نہیں ہوتا۔ اب ہماری بھی عبادتیں ہیں، عبادت کا معنی اور مفہوم ہی ہم نہیں جانتے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ویسے ہماری زندگی تو بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، اگر ہم سے پوچھ لیں عبادت کا صحیح معنی بتاؤ، اکثر و بیشتر لوگ اس سے لا علم ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا عبادت کس کو کہتے ہیں۔ عبادت کے تعلق سے ہے، عبادت طاعت اللہ بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ مع محبت اللہ وخوف ورجائہ۔ عبادت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو کہتے ہیں، اللہ کی اطاعت کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کام کرنے کا حکم دے وہ کام کو انجام دے، اور اللہ رب العالمین جس کام سے روکے اس کام سے رک جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس عبادت میں ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ نے جیسے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہم وہ چیزوں کو اپنا رہے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ان چیزوں سے ہم رک رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی 3 مزید چیزیں ہیں۔ آپ کی یہ عبادت مع محبت اللہ وخوفہ ورجائہ، آپ عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کی محبت میں عبادت ہونا چاہیے، اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت سے آپ کی عبادت ہونا چاہیے، اور اللہ سے ثواب کی امید میں آپ کی یہ عبادت ہونی چاہیے، تب جا کر یہ عبادت کہلائے گی۔ معزز حاضرین، بہت سارے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ کی محبت یا اللہ کا خوف یا اللہ سے ثواب کی امید نہیں ہے۔ دوسرے معنوں میں وہ کسی اور کے لیے کام انجام دیتا ہے، تو کیا اسے یہ عظیم عبادت کے بعد ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لی اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ لیا اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ یہ شرک اصغر ہے، اکبر نہیں ہے۔ شرک اکبر سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہاں پر بندہ گنہگار بن جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ایسے بندے کا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کرے یا اللہ چاہے تو اسے سزا دے کر اس کے گناہوں کو ختم کرے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے دلوں کو مردہ کرنے والی چیز کہ اللہ کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرنا، جیسے عبادت کرنا ہے اس انداز سے عبادت نہ کرنا، یا اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنا ہے۔ اور ہم میں اکثر و بیشتر یہ چیز پائی جاتی ہے، اکثر و بیشتر ہم اس گناہ میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہے قرأتم القرآن ولم تعملوا به، تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو، اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کرتے ہو، لیکن اس کتاب کے مطابق تم عمل نہیں کرتے۔ قرآن کریم ہمیں توحید کی دعوت دیا، شرک سے روکا، ہمیں اخلاقیات کی تعلیم دیا، بد اخلاقیوں سے روکا، عیب جوئی سے روکا، چغل خوری سے روکا، عداوتوں سے روکا، دشمنیوں سے روکا، نفس کی گندگیوں سے روکا، حسد سے، بغض سے، اناد سے، تکبر سے، ان ساری چیزوں سے، جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، امانتوں میں خیانت کرنے سے، ان ساری چیزوں سے قرآن کریم نے ہم کو روکا ہے۔ اور ہم یہ بات بارہا سنتے بھی ہیں، اور یہ بات ہم لوگوں کو سناتے بھی ہیں، شریعت میں یہ حکم ہے، یہ حکم ہے۔ کیا کبھی ہم اپنے آپ کا جائزہ لیا؟ کیا کبھی ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی؟ ہرگز نہیں۔ رمضان کے روزے بھی ہیں، جھوٹ بھی ہماری زبان سے نکل رہا ہے، رمضان کے روزے بھی ہیں، وعدہ خلافی بھی ہم سے ہو رہی ہے، رمضان کے روزے امانتوں میں خیانت بھی ہم سے ہو رہی ہے، چغل خوری بھی ہو رہی ہے، اور افسوس اس بات پر ہے کہ اکثر و بیشتر مساجد میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ خیر، مسجد کا نام لیے بغیر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مسجد میں
خواتین میں آپس میں جھگڑا ہو گیا. جب مسئلہ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ ایک عورت حالت سجدہ میں دوسری عورت کے بیگ سے پیسے اور کچھ کارڈز وغیرہ نکال لی. اعتکاف کے مسجد کے اندر نماز کی حالت میں. بتائیے کیا عمل ہے یہ؟ کیا قرآن کریم اس کی اجازت دیتا؟ آپ آئے قیام اللیل کے لیے، آپ قیام کے اندر قرآن کریم کو سنا، اور اللہ سے قربت کا جو ذریعہ ہے سجدہ، وہاں جا کر آپ یہ چوری میں مبتلا ہو گئے. یہ ایک نہیں، ایسے بہت ساری مثالیں ہیں جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہیں. بہت سے مسلمان اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تاخرات میں لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں. 4 آدمی مل گئے، شکوے شکایت، ان کی چغلی، ان کی غیبت، ان کی برائی، ان کی برائی. کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ جاسوسی میں لگے ہوئے ہیں، ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں. پھر قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے. جب یہ کیفیت ہمارے اندر رہے گی تو کیا اس کے بعد ہمارا دل زندہ رہے گا؟ اس برائی کے ساتھ ہمارا دل زندہ رہے گا؟ ہرگز نہیں. امام حافظ یعقوب رحمہ اللہ نے ایک بات بہت اچھی بتائی ہے. انہوں نے کہا دیکھو کہ اگر کسی گھر میں، بخاری کی روایت ہے، کسی گھر میں تصویر، جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور کسی گھر میں اگر کتا ہے تو یہاں رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے. حدیث سب کو معلوم ہے، کئی مرتبہ سن چکے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے دل میں عداوت، بغض، نفاق، کفر، شرک، بدعات اور حسد، تکبر، یہ ساری چیزیں اگر اس کے دل میں موجود ہیں، یقین جانو یہ دل کے اندر بیٹھ کر بھونکنے والے کتے ہیں. اور اگر کسی کے دل میں یہ چیزیں رہیں گی، آپ ساری احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کے تعلق سے بتایا کہ جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں حسد نہیں ہوگا، جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں تکبر نہیں ہوگا. جہاں پر یہ ساری برائیاں موجود رہیں گی وہاں پر اس کے ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا یا اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا. تو امام یعقوب حفظہ اللہ نے کہا کہ دل کے اندر بیٹھ کر بھونکنے والے کتے ہیں. جب اپنے دل کے اندر ایسے کتوں کو رکھ لے گا تو کیا اس کے قریب رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ اس گندگی کی وجہ سے آج ہمارے دلوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل مردہ ہو گیا ہے، ہماری عبادتیں قابل قبول نہیں ہو رہی ہیں، اور ہماری دعاؤں کو رب العالمین رد کر دے رہا ہے ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، عرصے دراز سے چلی آ رہی ہے. اسی لیے ابو اسحاق نے اہل بصرہ کے بازار میں لوگوں کے سوال پر یہ جواب دیا تھا، تمہارے دل 10 چیزوں کی وجہ سے مردہ ہو گئے. تو دوسری چیز اس میں یہی تھی کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو لیکن قرآن کریم کے مطابق تم عمل نہیں کرتے. قرآن کریم کی اگر کوئی گستاخی کر دے، مسلمان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، احتجاج کے لیے نکل جاتا ہے، لیکن پلٹ کر دیکھے یہ مسلمان اسی قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارے دل کے مردہ ہونے کی ایک دلیل ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ادیتم حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترکتم سنتہ، کہ تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو، تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو تم کرتے ہو لیکن اسی رسول کی سنتوں کو تم چھوڑ دیتے ہو. کیا یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ رسول سے محبت کا دعویٰ ہمارے اندر ہے لیکن سنت رسول پر عمل کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اسی رسول جس سے ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے سارے سنتوں کو ہم ترک کرتے چلے جا رہے ہیں. کئی چیزوں میں دیکھو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم سے ترک ہو رہی ہیں. معزز حاضرین، یہ رسول جن سے ہم محبت کرتے ہیں، کیا اس رسول کو بھی ہم سے محبت تھی؟ بہت زیادہ محبت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. آپ نے ہمارے خاطر مار کھائے، تکلیفیں اٹھائے، اذیتیں برداشت کیے، بھوکے پیاسے رہنا پڑا، اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا، اپنے آبائی مقام کو آپ ترک کر دیے.
کیسی کیسی اذیتیں نہیں اٹھائے. یہ ہمارے خاطر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تکلیفیں اٹھائی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. کہا تم تو میرے صحابہ ہو, میں اپنے ان بھائیوں سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے, ایمان لائیں گے. میں اپنے ان بھائیوں سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہوں. تو صحابہ اکرام نے کہا آپ نے تو ان کو نہیں دیکھا, کیسے پہچانیں گے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کل قیامت والے دن جب مجھے حوض کوثر عطا کیا جائے گا تو اس وقت میری امت کو بلایا جائے گا. ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء, وضو کے آثار ان کے چمکدار ہوں گے, چہرے, ہاتھ اور پیر ان کے چمک رہے ہوں گے. اس بنیاد پر اس میری امت کے لوگوں کی شناخت ہوگی اور ان کو بلایا جائے گا. میری امت کو میں اس وقت پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. ان کے چہرے, ہاتھ اور پیر چمکدار ہوں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجا. اللہ تعالیٰ ابتدا تا انتہا ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, بھیج کر کہا کہ جاؤ جبرائیل معلوم کرو کہ محمد کیوں رو رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آیا اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رب العالمین نے آپ کے رونے کی وجہ دریافت کی ہے. کہنے لگے میرے باپ ابراہیم اور میرے بھائی عیسیٰ اپنی اپنی امتوں کی فکر کیا کرتے تھے, اپنی امتوں کے بارے میں سوچ کر رویا کرتے تھے. مجھے بھی میری امت کی فکر ہو رہی ہے کہ کل قیامت والے دن میری امت کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اس بے قراری اور بے چینی نے مجھے رلا دیا. جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سامنے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بشارت دے دو کل آپ کی امت کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو کسی اور امت کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ بشارت سنا دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اتنی محبت تھی, آپ اتنا بے چین ہو جایا کرتے تھے, آپ رویا کرتے تھے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی جو اور کسی نبیوں کو نہیں ملی کہ آپ کی امت کے 70,000 افراد بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر اکتفا نہیں کیا, فوراً اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ اس میں اضافہ فرما دے. پھر اللہ رب العالمین نے ہر 1000 کے بدلے 70,000 آدمیوں کو, ہر 1000 کے ساتھ 70,000 آدمیوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا. اور یہ اعزاز صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہوگا. یہ نبی ہم سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے تھے, اتنی محبت کرنے والے تھے. یہ نبی نے ہمارے خاطر جنگیں لڑی, ہمارے خاطر زخمی ہوئے, ہمارے خاطر تکلیفیں اٹھائی. بہت زیادہ تکلیف والی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گزاری وہ ہمارے خاطر آپ نے گزاری ہے, ہمارے خاطر آپ نے گزاری ہے. رات کی تاریکی میں جب سارے لوگ سوئے ہوتے آپ اٹھتے, اپنی امت کے حق میں دعا کرتے, اپنی امت کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اتنی محبت تھی, اتنی محبت تھی, اور ہم کو اس نبی سے کتنی محبت ہے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے دعویٰ ہمارا نبوت کا محبت کا ہے, لیکن عمل ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. صرف دعویٰ ہم محبت کا کرتے ہیں. اگر حقیقی محبت ہمیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حدیث پر یا آپ کے ایک ایک قول پر ہم عمل پیرا ہو جاتے جیسے صحابہ کرام عمل کیا کرتے ہیں. یہ تیسری وجہ میں جو انسان کا دل مردہ ہو جائے. اس کے بعد چوتھی چیز, اگر وقت ہو رہا تو 5 چیزیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں. چوتھی چیز جو ہے ادیتم عداوت الشیطان ووافقتموہ, تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے, شیطان کی دشمنی کا دعویٰ کرتے ہو. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر رب العالمین نے کہہ دیا انہ لکم عدو مبین. اللہ نے کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, تم شیطان کی اتباع نہیں کرنا, شیطان کی پیروی نہیں کرنا. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. اللہ نے واضح بتا دیا. اور یہ شیطان نے
جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی تھی، اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں، فرشتوں کو حکم دیا تھا، اس کے ساتھ اس شیطان ابلیس کو اس بات کا حکم ملا تھا، تو اس نے انکار کر دیا تھا. کہا انا خیر من، میں تو اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آدم کے سامنے کیسے جھکوں، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی اس غلطی کی بنیاد پر جنت سے نکال دیا. تو اس نے کیا کہا؟ قیامت تک کے لیے مہلت مانگی، اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. ساتھ میں کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ رب العالمین سے کہنے لگا تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. شیطان نے کہا اللہ سے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اب میں تیرے صراط مستقیم والے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، تیرے صراط مستقیم والے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور میں ان کے دانے سے بائیں سے اور آگے سے پیچھے سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر بندوں کو تو ناشکرا پائے گا. شیطان نے وعدہ کیا، اللہ سے وعدہ کیا اس نے، اور اس کے اس وعدے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی ہے شیطان تمہارا دشمن ہے. یقیناً شیطان ہمارا دشمن ہے، مختلف طریقوں سے ہمیں گمراہ کرتا، مختلف طریقوں سے ہمیں نقصان پہنچاتا. آج ہم اس بات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں. اگر چھوٹا بچہ بھی ہمارے پاس ہے تو وہ بھی نہیں کہے گا کہ شیطان ہمارا دوست ہے، ہر کوئی کہے گا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. لیکن عمل کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، ہم شیطان کے موافقت میں ٹھہرے ہوئے ہیں، شیطان کے برابر ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، شیطان کے ساتھ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیم آ جائے آسانی سے نظر انداز کر دیں گے، شیطان کی تعلیم آ جائے فوراً اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے. اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں چلے جائیے بازاروں میں، بے حیائی کو دیکھ لیجئے، بے غیرتی کو دیکھ لیجئے، کیسا ننگا ناچ ہو رہا ہے، کیسے بازاروں میں خواتین کا مجموعہ لگا ہوا ہے، کیسے مرد حضرات ہیں. حقیقی معنوں میں یہ رمضان آنے سے پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں، ہمیں خوب کھانا ہے، خوب شاپنگ کرنا ہے، خرید و فروخت کرنا ہے، اور فلاں چیزیں خرید کر لانا ہے، اپنے گھروں کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، مزین کرنا ہے. کیا کیا سوچ ان کی نہیں ہوتی، اور کیا کیا چیزیں نہیں کھاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھیلیوں میں سب سے بڑی تھیلی انسان کے پیٹ کی تھیلی ہے، سب سے بڑی تھیلی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی مقدار بھی بتا دی. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ افطار بھی خوب ہونا، حریص بھی ہونا، پھر افطار کے بعد کھانا بھی ہونا، پھر عشاء کی نماز کے ساتھ چلو بازار لگ رہا ہے، دوشے مل رہے ہیں، ایسے گر پڑ کر کھا رہے ہیں جیسے کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں. اور بعض مقامات پر پتھر کا گوشت مل رہا ہے، اتنی بڑی بڑی لائن، وہاں پر کوئی شرم حیا نہیں، بازاروں میں بیٹھ کر کھا رہے، بازاروں میں ٹھہر کر کھا رہے، لائن میں ٹھہر جا رہے. افسوس کی بات ہے. حسین عالم کی روڈ پر دیکھ لیجئے، ٹولی چوکی کی روڈ پر دیکھ لیجئے، ان روڈوں سے ہمارا گزرنا ہوتا، نہ جانے شہر کے اندر کتنے مقامات پر یہ چیزیں ہوں گے جہاں عورتیں بھی موجود ہیں، جوان بچیاں بھی موجود ہیں، جوان بچے موجود ہیں، بوڑھے موجود ہیں، ہر کوئی کھانے اور پینے میں لگا ہوا ہے. ایسے محسوس ہوتا کہ اگر یہ کھانا نہ ملے تو ان کی زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا زیادہ گر پڑ کر کھا رہے ہیں، افسوس کی بات ہے. پھر نتیجہ کیا ہے؟ سحر کے قریب آ کر سو جاتے، فجر کی نماز پڑھے نہیں، ظہر کے بعد آرام سے اٹھتے، کیونکہ کھا پی کے اتنے مست ہو جاتے کہ انہیں عبادتوں کی کوئی توفیق نہیں ہوتی. کس کے حکم پر چل رہے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. رمضان اس لیے آیا ہے تم کھاؤ اور پیو، عیش کرو، اور اپنے اسلام کی دھجیاں اڑا دو، لوگوں کے سامنے اسلام کی اصلیت کو مست کر کے پیش کرو. کیا اسلام اس لیے آیا ہے؟ کیا اسلام تم کو یہ تعلیم دیتا ہے؟ اسلام تمہیں صحیح انسان بناتا ہے، اسلام تمہیں اخلاق والا بناتا ہے، اسلام تمہیں تہذیب والا بناتا ہے، اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے. یہ سب بے غیرتی کی تعلیم کہاں سے تمہیں ملی ہے؟ شیطان کا طریقہ ہے. شیطان تمہیں اکسایا، شیطان تمہیں بھڑکایا، شیطان تمہیں جس راستے پر لے گیا تم برابر اس راستے پر چلے گئے. اگر دنیا کے اندر کسی نے اپنے بال نئے انداز سے کٹا لیا، غیروں کی بات ہم نہیں کریں گے، ہمارے مسلمانوں کی بات کریں گے، مسلمانوں کے بال ویسے کٹ جاتے ہیں.
اب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے بال ایسا کیوں کرائیں؟ نہیں، ماحول ایسا ہے، بچے ایسا ہی کر رہے ہیں، اور وہ حجام کو ہم بولے حجام نہیں سن رہا ہے، اس سے بڑے حجام تو آپ ہیں کہ آپ کے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا کیا طریقہ ہے اور ان کا کیا طریقہ ہے، غیروں کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ لباس میں اگر کسی خاتون کا لباس نئے انداز کہا جائے، ساری مسلم خواتین بھی اسی کے پیچھے پڑ کر وہی انداز اختیار کرتی ہیں۔ دیکھ لیجیے آپ کس کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ ادیتم عداوت الشیطان، تم دعویٰ کرتے ہو کہ شیطان سے ہماری دشمنی ہے، لیکن ووافقتموہ، تم اس شیطان کے موافقت میں ٹھہرے ہوئے ہو، اس کے برابر برابر ٹھہرے ہوئے ہو۔ آج اسلامی تعلیم سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور شیطانی نقش قدم پر، شیطان کی پیروی سے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پانچویں چیز ہے قلتم نحب الجنت ولم تعملوا لها، تم کہتے ہو کہ ہم کو جنت سے بڑی محبت ہے۔ کوئی بندہ یہ کہتا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا۔ ہر بندہ یہی کہتا کہ مجھے جنت چاہیے، دعا کرتے کہ اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ یقیناً کرنا بھی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن زبان سے جنت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جنت میں جانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جنت میں لے جانے والے اعمال نہیں کر پاتے۔ اس میں سارے لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے جو تم خود عمل نہیں کرتے۔ آپ اوپر سے لے کر نیچے تک آ جائیں یا نیچے سے لے کر اوپر دیکھیں، ساروں کے اندر ایک چیز پائی جائے گی، جنت کا دعویٰ کیا جائے گا، جنت کے لیے دعائیں کی جائے گی، لیکن جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ زندگی گزارتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اور جنت میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ گیا، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن آخر وقت میں وہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ آج ہماری زندگی پر غور کر کے دیکھیں، کون سا لمحہ ہمارا کیسے گزر رہا ہے ہم نہیں جان سکتے۔ برائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، خرابی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آج ہم بڑی تیزی کے ساتھ ان برائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال سے ہم کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ چیز، ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بول سکتے ہیں نہیں، آدھے گھنٹے کا ہے ٹیمبل کا، سب کچھ بھی نہیں مکمل کر۔ اس کے بعد چھٹی چیز ہے قلتم نخاف النار، تم کہتے ہو کہ ہم کو جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے، ہم جہنم کی آگ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن ولم تستعدوا لہ، لیکن ہم اس جہنم سے بچنے کی کوئی تیاری نہیں کرتے۔ جہنم سے بچنے کی ہمیں خواہش ہے، جہنم سے ہم بچ جائیں، ہم کو جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے۔ جہنم کی آگ بہت خوفناک ہے، جہنم کے تعلق سے کئی مرتبہ ہم نے بیان سنا ہے۔ یہ جہنم انسان کی چمڑی کو ادھیڑ دینے والی ہے، انسان کو جھلسا دینے والی ہے، وہاں پر کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ نے مختلف انداز سے جہنم کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور جب جہنم کا تذکرہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا، اور بسا اوقات آپ کی جو چادر ہوتی وہ آپ کے کندھے سے نیچے گر جاتی، آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اتنا زیادہ جہنم کا تذکرے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جایا کرتے ہیں۔ آج ہم بھی زبانی طور پر کہتے ہیں جہنم کی آگ سے ہم کو بھی ڈر لگتا ہے، لیکن جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم نے کون سی تیاری کی ہے، کیا ہمارا عمل ہے؟ غور کر کے دیکھیں، اس معاملے میں بھی ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ اس کے بعد ساتویں چیز ہے قلتم ان الموت حق، تم کہتے ہو یقیناً یہ موت حق ہے، لیکن اس موت کے لیے تم نے اپنے آپ کو کیا تیار کر رکھا ہے؟ اور اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائی گئی کہ ہم لوگ جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ وَرَحَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نے اپنے نفسوں کو جہنم کے اندر رہن رکھ دیا۔ جہنم سے ڈر ہے، ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، آگ خطرناک ہے، لیکن اپنی جانوں کو کہاں رکھا؟ اسی جہنم کے اندر رہن رکھ دیا۔ اب عمل ہمارا ایسا ہے، ہم جیسے مریں گے ویسے سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے۔
اتنا زیادہ ہم جہنم کے قریب ہو گئے. احساس ہے ہمیں؟ احساس نہیں ہے. احساس نہیں ہے. مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا ہے, مختلف قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا ہے, غیر شرعی امور میں مبتلا ہے. ہمارے اخلاق دیکھیں, ہمارے کردار دیکھیں, ہمارے معاملات دیکھیں, ہمارے اصول زندگی دیکھیں, یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام سے ہٹ کر نظر آئیں گی. کہیں پر بھی ہم اسلام کے قریب نظر نہیں آئیں گے, اسلام سے دور ہے. چند چیزیں ہم نے اپنا لیا ہے. ایک تو ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے, نام مسلمان ہمارا رکھا گیا, اور چند اسلامی چیزوں کو ہم نے اپنا لیا اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیندار ہیں. جو چیزوں کو اپنایا ہے ان چیزوں کا صحیح طور پر علم بھی حاصل نہیں کیا, علم بھی حاصل نہیں کیا. اب ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں ان عبادتوں کے تعلق سے اگر پوچھا جائے صحیح طور پر اس کا علم بھی ہم کو موجود نہیں, صحیح طور پر اس کا علم بھی ہم کو نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ اپنا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹکا کر آئے, شریعت نے بتا دیا کہ اسی کپڑے کے ذریعے گھسیٹ کر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے. کیا مسلمان اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھ رہے ہیں؟ علم نہیں ہے ہم کو. بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کو آئے وقت کپڑا اوپر کر لینا کافی ہے. باہر نکلتے نکلتے سیڑھیوں پر ٹھہر کر اپنے پینچوں کو نیچے کر لیتے ہیں, جبکہ شریعت نے کہا کہ اسی کے ذریعے اسے کھینچ کر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے. کیا ہمارا معاملہ ہے؟ تکبر ہمارے اندر اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے. قرآن کریم نے کہا الیس بجہنم مثوی للمتکبرین, کیا متکبروں کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ پھر کیفیت بھی بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مثقال حبۃ من خردل من کبر, جس دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر موجود رہے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, اس کے اوپر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا. کیا ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ دکھاوا ریاکاری ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے بعد جھوٹ ہمارے اندر نہیں ہے, جھوٹ بھی ہمارے اندر ہے, وعدہ خلافی ہمارے اندر ہے, نفاق کی علامات ہمارے اندر ہے. ہم یہاں پر کچھ اور ہیں, باہر کچھ اور ہوتے ہیں, کسی کے سامنے کچھ اور ہوتے, کسی کے سامنے کچھ اور, کسی کے سامنے کچھ اور گفتگو, کسی کے سامنے کچھ اور گفتگو. اسی کو شریعت نے دو چہرے والے کہا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کے اندر سب سے زیادہ بدترین وہ ہے جو دو چہرے والا ہو. جب ایک کے پاس جاتا ہے ایک چہرے سے جاتا ہے, اور دوسرے کے پاس جاتا ہے دوسرے چہرے سے جاتا ہے. یعنی ان کی صورت دیکھی ان کی بات کر دی, ان کی صورت دیکھی ان کی بات کرنا. جیسے ہم عام طور پر صورت دیکھ کر گفتگو کرنے والا, لگاؤ بجاؤ کرنے والا, ایسے نام دے دیتے ہیں. اور حالت یہ ہے ہمارے دل کی بے غیرتی کی حالت یہ ہے, اگر ایسا بیان بھی کیا جائے, ان کو احساس بھی دلایا جائے, بیان ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے یہ بیان تو فلاں کے اوپر تھا, فلاں کے اوپر یہ بیان دیا گیا, فلاں کے اوپر یہ بیان. یہ نہیں دیکھتے کہ میرے اندر یہ خرابیاں ہیں, ہو سکتا ہے میری اصلاح کے لیے بات کی گئی ہے, مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہے. وہ نہیں, یہ بیان تو فلاں کے اوپر تھا. افسوس کی بات ہے, یہ چیزوں کو چھوڑنا بہت ضروری ہے. ہم جہنم سے ڈر رہے ہیں لیکن ہماری جان اسی جہنم کے اندر ہم رہن رکھ کر آئے ہیں. اگر وہاں سے جان کو چھڑانا ہے اعمال صالحہ کرنا لازم اور ضروری ہے. اس کے بعد قلتم ان الموت حق, تم کہتے ہو کہ موت بالکل حق ہے, ولم تستعدوا له, لیکن اس موت کے لیے تم کوئی تیاری نہیں کرتے. وما تدری نفس بأي ارض تموت, انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی, کہاں جا کر وہ مرے گا, کب مرے گا. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, لمحہ بھر کے لیے بھی کمی اور زیادتی موت آنے کے بعد نہیں ہوگی. ہم اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کئی لوگوں کا انتقال ہوتا ہے, کوئی دواخانوں میں مر رہا ہے, کوئی روڈ پر مختلف انداز سے ان کی موت واقع ہو رہی ہے. اس کے باوجود کیا ہم اس سے عبرت حاصل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ ہماری موت بھی آ جائے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, ہم حالت ایمان میں رہنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں. بے حیائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں, رات کی تاریکی میں برائیوں میں مبتلا ہیں, دن کی روشنی میں برائیوں میں مبتلا ہیں, لوگوں کی نظروں سے برائیوں میں مبتلا ہیں. ایک بات ذہن میں رکھ لے, انسان یہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں, لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں,
اور انسان کی ایک فطرت ہے، اگر ایک کیمرہ یہاں پر لگا دیا جائے، سونا پیسہ جو بھی چاہے رکھے، انسان اس ایک کیمرے کو دیکھ کر وہ چیز اٹھانے سے رک جاتا ہے۔ کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر میں اٹھا لیا تو پکڑا جاؤں گا، اتنا احساس انسان کو ہوتا ہے، لیکن وہ انسان پلٹ کر نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر کئی کیمرے رکھ دیے۔ دونوں آنکھ ریکارڈ کرنے والی ہے، دونوں کان ریکارڈ کرنے والی ہے، انسان کی زبان ریکارڈ کرنے والی ہے، انسان کے ہونٹ ریکارڈ کرنے والے ہیں، انسان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی چمڑی، یہ سب ریکارڈ کرنے والے ہیں۔ ران بھی کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے بات کریں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پیروں سے بات کروائیں گے تم نے دنیا میں کیا کمایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا تخف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تم ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، کل قیامت والے دن تمہاری سماعات، تمہاری بصارت، تمہارے دل یہ اللہ کے پاس پوچھے جانے والے ہیں، یہ سب سے سوال ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ جسم کے اعضاء تو ہیں، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، یہ سب یہ کیمرے ہیں اور یہ ریکارڈ کرنے والے ہیں۔ دنیاوی کیمروں میں خرابی پائی جا سکتی ہے اور اس کے ریکارڈنگ سسٹم میں کوئی نقص پایا جا سکتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے ان اعضاء کو انسان کے لیے نعمت بنا کر رکھا ہے، وہیں پر کیمروں کی ذمہ داری بھی ان اعضاء کو اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے، اور اس کے نظام میں کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا۔ کل قیامت والے دن یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ پیش کر دیں گے۔ اس کے بعد 4 فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے مخصوص طور پر رکھا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالتا، اسے لکھنے والے اس کے قریب موجود ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ڈیوٹیاں نماز فجر اور نماز عصر میں تبدیل ہوتی ہیں۔ نماز فجر میں آ جاتے ہیں تو وہ 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ نماز عصر تک اس کی اچھائی اور برائی کو لکھنے پر مامور رہتے ہیں، اور نماز عصر میں یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، ان کی ملاقات مسجدوں میں ہوتی ہے، یہاں سے ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 2 فرشتے جو صبح سے شام تک عصر تک تھے یہ لوگ چلے جاتے ہیں، اور عصر سے دوسرے فرشتے ان کی ڈیوٹی نماز فجر تک کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کون سا ایسا گناہ ہے اگر بندہ کچھ دیر کے لیے سوچ لے دنیا والے مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اعضاء سے وہ علیحدہ کر کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ لے کہ میرے اعضاء میرے ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس ریکارڈ کو پیش کرنے والے ہیں۔ انسان اگر سنجیدگی سے بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اعضاء کے تعلق سے اگر غور کر لے تو انشاءاللہ وہ بندہ برائیوں کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اچھائیوں میں رکھے گا، اور ایسی اچھائی اس کی موت بھی اگر واقع ہو گیا تو اسے کوئی غم نہیں رہے گا۔ پھر اس کے بعد ایک اہم ترین بات، 8ویں بات ہے، بہت اہم ترین بات ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے اہل بصرہ سے بات کہی تھی آج سے کئی 100 سال پہلے، اشتغلتم بعیوب اخوانکم ونبذتم عیوبکم۔ تم لوگ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے میں مشغول رہتے ہو اور اپنے عیبوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ فلاں کے اندر یہ برائی، فلاں کے اندر یہ برائی، فلاں کے اندر یہ خرابی، فلاں ایسا کرتے، فلاں یہ کھاتے، فلاں یہ پہنتے، فلاں یہ چیز ایسی لائے۔ ان کی ساری ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس سے ہم بالکل دور ہیں، اپنے عیبوں کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ غور کر کے دیکھیں، یہ بات آج سے کئی سال پہلے کہی گئی تھی، آج یہ بات اس وقت کے احباب پر من و عن بالکل چسپاں ہوتی ہے۔ آج یہ فطرت ہم مسلمانوں کی بن گئی ہے، ہم کوئی موقع نہیں چھوڑتے، مسجدوں میں ہو، مدرسوں میں ہو، دعوتوں میں ہو، میتوں میں ہو، قبرستان میں ہو، ادھر تدفین ہوتے رہتی ہے، ادھر سے شکوے شکایتیں عیب جوئی یہاں پر ہوتی ہے۔ وہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے، یہاں پر بیٹھ کر ہم لوگوں کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔
کتنے افسوس کی بات ہے، وہ کیسا مقام تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان جاتے، زار و قطار ہوتے کہ کل مجھے یہاں آنا ہے، اس قبر میں جانا ہے، تنہا جانا ہے، اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، لرز جاتے، زار و قطار رویا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے، قبر تیار ہو رہی تھی، آپ بیٹھ گئے، آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور جب آپ نے نگاہ اٹھائی تو آپ کی داڑھی بھیگ رہی تھی آپ کے آنسوؤں سے۔ آپ نے کہا نیک آدمی کی روح کس انداز سے نکالی جائے گی، کیا معاملہ رہے گا، اور برے آدمی مجرم آدمی کی روح کیسے نکالی جائے گی اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، آپ نے ساری تفصیل بتائی۔ آپ کے آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ عزیزان محترم، ہماری موت کب آنے والی ہے ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ بڑی تیزی سے ہمیں زندگی، دنیاوی زندگی ختم کروا رہا ہے۔ ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی جو شروع ہوئی تھی اب وہ ختم ہونے کے قریب پہنچ رہی ہے، لیکن ہماری مزاجوں میں تبدیلی نہیں آئی، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں تبدیلی نہیں آئی، ہمارے دلوں کا اتنی عمر گزرنے کے باوجود بھی تزکیہ نہیں ہو سکا، ہم اپنے دلوں کو پاک و صاف نہیں کر سکے، وہی غلاظتوں میں، وہی گندگیوں کے اندر ہے۔ موت قریب آ رہی ہے، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ کسی بھی لمحہ، کسی بھی وقت موت آئے گی۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے آج وہ نہیں ہوں گے، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، بس ان کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس دنیا سے تو جا چکے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو سدھارنا اور سنبھالنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس کے بعد 9ویں چیز جو بیان کی گئی ہے، اکلتم نعمت اللہ نعمت ربکم بھی، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہو، اس کے بعد تم اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اکثر اور بیشتر آپ دیکھیں گے لوگ بڑی بڑی دعوتوں میں جاتے ہیں یا معمولی قسم کی دعوتوں میں جاتے ہیں، دعوت چاہے بہت بڑی ہو، دعوت چاہے چھوٹی اور مختصر ہو، کچھ لوگوں کی یہ فطرت ہے، اگر انہیں اچھے سے اچھا کئی آئٹمز بنا کے کھلا دیا، وہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ طنز کر کے آتے ہیں۔ اگر کسی نے معمولی سی دعوت دی، مختصر چیزیں رکھی، وہاں پر بھی آپ کا طنز رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتیں کھلائے، وہاں پر بھی شکر ادا کرے، یہاں پر آپ کو کچھ نہیں ملا، یہاں پر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر گزاری ہمارے اندر کب آئے گی؟ کھا کر اس کے کھانے میں عیب نکال دینا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اسے ذلیل و رسوا کر دینا، کیا افسوس کی بات ہے۔ جبکہ یہ نعمتیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ ایک ہی بات میں آپ کو بتا دوں، کتاب الزہد کا یہ واقعہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مصعب بن عمیر کی زندگی عالیشان زندگی تھی، اسلام سے پہلے بہت اچھی زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد بہت سارے مشکلات میں مبتلا ہوئے، کھانا پینا بھی ان کو نہیں ملتا تھا، تو سانپ جیسے اپنی کچلی چھوڑتا ویسے ان کے جسم کی چمڑی نکلتی تھی مصعب بن عمیر کی۔ مدینے کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو مصعب بن عمیر نے جو کرتا، جو جھبا پہنا ہوا تھا، وہ جھبا مکمل طور پر پیوندوں سے بھرا ہوا تھا، جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، اور وہ جھبا میلا بھی ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصعب بن عمیر کی یہ حالت دیکھی کہ اس حالت میں یہ آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مصعب بن عمیر کی پہلی زندگی دیکھے تھے، عالیشان زندگی تھی، اور اب کی زندگی دیکھی کہ کیسی تکلیف میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، اے مصعب بن عمیر، اللہ نے تمہارے لیے اس کے بدلے جنت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں کہا، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کھانا اور کپڑے کی فراوانی کر دے گا، بہت زیادہ کھانا اور کپڑا میری امت کے لیے مل جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حالت یہ ہوگی کھانے کا ایک برتن اٹھایا جائے گا تو دوسرا برتن رکھا جائے گا، یعنی دسترخوان بھرا رہے گا، رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہے گی، ایک برتن اٹھایا جائے گا تو دوسرا برتن رکھا جائے گا، اور کپڑے کی فراوانی اتنی ہوگی، صبح میں ایک جوڑا پہنے گا تو شام میں ایک جوڑا پہنے گا۔ صحابہ اکرام یہ سن کر بہت خوش ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عبادتوں کے اندر جو سستی اور کاہلی ہو رہی، صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں ہماری
عبادتوں میں جو سستی اور کاہلی ہو رہی ہے، ہم اپنے معاش کے لیے نکل جاتے ہیں، ہمیں صحیح عبادتوں کا وقت نہیں ملتا، لیکن وہ وقت کتنا بہترین وقت ہوگا کہ انہیں کپڑا بھی آسانی سے ملے گا اور کھانا بھی آسانی سے ملے گا، وہ کتنے سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کہا تھا کہ انہیں یہ چیزیں تو مل جائیں گی، لیکن ان لوگوں کو عبادتوں کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ آج دیکھ لیجئے ہماری دعوتوں کے اندر کیا ایک برتن اٹھانے کے بعد دوسرا برتن رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہتی، ایک اٹھاؤ یہ لے جاؤ، اور غصہ اتنا زیادہ ہم کو ہوتا ہے کہ ویٹر کو جھڑکیاں باتاں کر دیتے ہیں، پہلے یہ اٹھا اس کے بعد دوسری چیزیں لا، رکھنے کو جگہ نہیں ہے، یہ لے جا یہ لے جا وہ لا، اتنا زیادہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی زبانوں سے باتیں کہتے ہیں، اور حالت بھی اتنی ہے کہ کپڑا وہ مجلس کے لیے الگ، یہ مجلس کے لیے الگ، وہ آفس کے لیے الگ، یہاں کے لیے الگ، ہر جگہ کے لیے الگ الگ جوڑے، ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات کہی تھی، آج وہ بات ہمارے اوپر من وعن صادق آ رہی ہے۔ آج ہماری کیفیت ہو بہو وہی ہو گئی ہے۔ آج ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں کو پانے کے بعد اس کے شکر گزار بندے نہیں بنتے، وہاں پر عیب جوئی ضرور کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد 10ویں بات جو کہی گئی تھی، دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بہم، تم لوگ میتوں کو دفن کرتے ہو، تمہارے میتوں کو تم دفن کرتے ہو، لیکن ان میتوں سے تم کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اپنے ہاتھ سے غسل دیتے ہیں، رشتہ دار ہیں، کفن پہناتے ہیں، کتنا لاچار ہے، کتنا مجبور ہے، اس کو ہم غسل دے رہے ہیں، اس کو ہم کپڑے پہنا رہے ہیں، مسجد میں لا کر اس کے جنازہ پڑھ کے اس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اپنے کندھوں پر اٹھا کر اسے لے آ کر دفنا رہے ہیں۔ انسان کو یہاں پر سوچنا چاہیے کہ مالدار تھا، لکھپتی تھا، کروڑپتی تھا، نامور تھا، اس کا مقام تھا، اس کا مرتبہ تھا، اس کا اقتدار تھا، لیکن جب یہ جا رہا ہے تو کیسی حالت میں جا رہا ہے، کتنا مجبور ہے، کتنا مجبور ہے کہ وہ نہ اپنے کفن کو دیکھ سکتا، نہ اپنے خبر کو دیکھ سکتا، نہ آنے والوں کو دیکھ سکتا، چاہے دنیا میں کس سے کتنی بھی محبت کر لے، اس کو اتنا لاچار، اتنا مجبور، غسل دینے والے دوسرے، کپڑے بدلانے والے دوسرے، کفن پہنانے والے دوسرے، نماز پڑھنے والے اس کے لیے دوسرے، اس کے حق میں دعا کرنے والے دوسرے، اس کی اپنی کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ قبرستان لے جا کر اسے چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہاں انسان کو اس بات سے عبرت حاصل کرنا ہے، کل میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، میرے ساتھ اگر کوئی چیز میری جائے گی تو صرف اعمال جائیں گے، چاہے اچھے اعمال یا برے اعمال، چاہے انسانیت یا رشتہ دار جتنی بھی محبت کرنے والے ہو، میت کو اوپر رکھ کر انتظار نہیں کرتے، میت کو دفنا کر ہی سکون اور چین لیتے، اس کے بعد آپ کے تعلقات وہاں سے ختم ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا، اے عبداللہ بن عمر، تم نہیں جانتے کل تمہارا نام زندوں میں لکھا جائے گا، مردوں میں لکھا جائے گا، اور حالت تو یہ ہے ارب پتی ہو یا کوئی اور ہو، اقتدار والا ہو، مرتے ہی سب سے پہلے اس کا نام ہی چھوڑ دیتے، نام چھوڑ دیتے۔ اگر کسی کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، مرنے کے بعد تو یہ نہیں کہتا کہ عبد الرحمن عبداللہ کو کب غسل دیں گے، کب کفن پہناؤ گے، کب نماز جنازہ اس کی پڑھو گے، نہیں، میت کو کب غسل ہوگا، میت کب اٹھا رہے، جنازہ کب پڑھ رہے، تدفین کب ہے، میت کو کب دفناؤ گے، بس انسان کے مرتے ہی سب سے پہلے اس کا نام ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے مردوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی عبرت ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم بن ادھم ابو اسحاق جن کی کنیت ہے، یہ جب بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے، لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر کہا کہ اے ابو اسحاق، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ایک عرصے دراز سے ہم رب کو پکار رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اے اہل بصرہ، یہ بات جان لو، 10 ایسی برائیاں ہیں جو تمہارے اندر آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اگر ہم غور کر کے دیکھیں، یہ ساری برائیاں ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہیں۔ میں آپ تمام سے یہی گزارش اور یہی اپیل کروں گا، رمضان المبارک کے آخری دہے میں چند دن ہم گزار بھی چکے ہیں، اب بہت کم دن ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں، یعنی ہم نے
اس مہینے کے 3 حصوں کو بتا دیا ہے، اب ایک حصہ ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے، یا یوں بولیے کہ ایک ہفتہ ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے، اس کو غنیمت جان لیں، اپنی زندگیوں کے اندر تغیرات لا لیں، تبدیلی لا لیں، اور اسلام کی کیا منشا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کی منشا اور اسلام کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو لگا لیں، تبھی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی۔ ورنہ یہ رمضان بھی گزر جائے گا، آئندہ رمضان ہم کو ملے گا نہیں ملے گا ہم نہیں جانتے، اگر اس دنیا سے چلے گئے ایسے ہی برائیوں کے ساتھ، ایسے ہی خرابیوں کے ساتھ جائیں گے تو پھر مجرمین کی طرح ہمارا بھی حشر ہوگا۔ ہم اللہ رب العالمین کے پاس اعمال صالحہ نہیں لے کر جائیں گے تو پھر ہمارا اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہوگا۔ اللہ کے سامنے ٹھہرنا، اللہ کے سامنے جواب دینا یہ بڑا کٹھن اور بہت مشکل مسئلہ ہے، اس سے بچنا ہے، ان مسائل سے، اس خوف سے، اس دہشت سے بچنا ہے۔ دنیا میں جو موقع اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے اس کو غنیمت جانیں اور اعمال صالحہ کرتے رہیں، اور یہ رمضان کی جو راتیں مل رہی ہیں اس کو شاپنگ میں، خرید و فروخت میں، کھانے پینے میں یا عیاشی میں، فحاشی میں گزارنے کی بجائے اللہ کی عبادتوں میں گزار دیں۔ اور خصوصاً اعتکاف میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کثرت سے اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، بڑے لوگ ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے دعا کریں، اور اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں، اپنے ملک کے لیے اور سارے مسلمانوں کی سلامتی کے لیے یہ خصوصی دعائیں کریں، کیونکہ آپ کا وقت مکمل طور پر اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، یہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کا فضل یہاں پر حاصل ہوتا ہے، فرشتوں کی آمد یہاں پر ہوتی ہے، مغفرت والے فرشتے جو ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، رحمت والے فرشتے آتے ہیں، آپ ان کی جھرمٹ میں رہنے والے ہیں۔ آپ کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا کردار داغدار ہو جائے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی گرفت میں لے لے۔ ایسا عمل کیجئے جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ فرشتے جن کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، اللہ ان سے سوال کرتا ہے تو میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ فرشتے بندوں کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، تو مسجد میں رہتے ہوئے بھی اپنی زبان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو درست رکھیں، ہر ایک سے اچھائی کے ساتھ رہیں، تبھی ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر کوئی غلط حرکت نہ کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انتظامیہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے کاموں پر تنقیدیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اللہ آپ کا محافظ ہے، اللہ آپ کو دیکھنے والا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہوئے اپنی عبادتوں میں یہ مختصر سے وقت گزار دیں۔ اور جو لوگ باہر سے آ کر نماز ادا کرتے ہیں مصلی کی شکل میں، ان کے لیے نماز کے وقت سے پہلے حاضر ہو جائیں اور اذان کے بعد بیٹھ جائیں، اللہ کے سامنے بہت گر گرائیں، عاجزی میں انکساری کریں۔ اس وقت دیکھیں دنیا ساری کی ساری پریشانی کے عالم میں ہے۔ اب تک ہم دنیا کے حالات سنا کرتے تھے، اب خود ہمارا ملک ہندوستان بھی مختلف قسم کے آزمائشوں میں گھیرا گیا، اور مسلمانوں کے لیے نئے نئے چیلنجز اور نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، لیکن ہماری توجہ اس جانب نہیں ہے۔ ابھی ہم بے حسی کی زندگی گزار رہے ہیں، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مدرسے توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آج ہی سنبل کی مسجد کے جو صدر تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ جو ہمارے اندر بے حسی اس کو ختم کر دیں، ہوشیار ہو جائیں، جاگ جائیں، اور جو شریعت ہم کو بتائی ہے اس کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں۔ اس سے انشاءاللہ اسلام کی تعلیمات پر جب ہم عمل کریں گے اللہ ہم سے خوش ہوگا، اللہ ہم پر رحم و کرم نازل کرے گا، اور دشمنوں سے اللہ بہترین بدلہ بھی لے گا۔ ہم ان دشمنوں کی طرح برائیوں میں مبتلا رہیں، اسلام کو بگاڑنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور یہ توقع رکھیں اللہ ہماری دعا کو قبول کرے، اللہ دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ دعا کی قبولیت کے لیے دلوں کی پاکیزگی ضروری ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، رب کی ذات پر توکل کرنا بہت ضروری ہے، تبھی ہماری کامیابی کامرانی ہے۔ اللہ ذو جلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان ساری اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما، ہر قسم کی خطاؤں سے اللہ محفوظ فرما، اے اللہ بے راہ روی کی زندگی سے محفوظ فرما، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما،
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری آخرت کو سدھار دے، اے اللہ اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مصیبتوں میں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے روزگار انہیں سالے روزگار نصیب فرما، اے اللہ جن لوگوں کے رشتے نہیں اور انہیں سالے رشتے نصیب فرما، اے اللہ حرام خوری سے محفوظ فرما، حلال روزی عطا فرما، امانتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی خیانت سے محفوظ فرما، وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ وعدہ خلافی سے ہم تمام کو محفوظ فرما، اے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما، امن نصیب فرما، اے اللہ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اے اللہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ تو ان کا سہارا بن جا، اے اللہ غیب سے اپنی مدد نازل فرما، اے اللہ دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ان دشمنوں کو اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے، اے اللہ ان کے گھروں کے اندر زلزلے پیدا فرما دے، اے اللہ ان کے قدموں میں لرزہ پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو، تیرے نبی اور قرآن کے دشمنوں کو اللہ صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے، اے اللہ ان کا عبرتناک انجام بنا دے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اس وقت جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو انتقال کر گئے ان سارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم میں جو بقید حیات ہیں ان تمام کی حفاظت فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کے آفات سے، ہر قسم کے مشکلات سے اللہ انہیں ان کی حفاظت فرما، اے اللہ جب ہم مسلمانوں کا خاتمہ ہو تو اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دے، ہمارے کردار کو درست فرما دے، ہمارے معاملات کو درست فرما دے، ہمارے رہن سہن کی زندگیوں کو درست فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے، اختلاف انتشار سے اللہ ہمیں دور کر دے، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے اختلاف سے، ہر قسم کے انتشار سے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ تو ہم تمام کو محفوظ فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔